میں ہوں محمد قیام الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آن لائن اسکول یوٹیوب چینل۔ ہم نے ایک لفظ کئی بار سنا ہوگا، تجوید۔ تو من میں یہ سوال آتا ہوگا کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو ہماری اسی ٹاپک پر ہے، تجوید کسے کہتے ہیں۔ تجوید کے بارے میں آج بہت ڈیٹیل سے ہم سمجھنے والے ہیں کہ تجوید ہوتی کیا ہے۔ تجوید کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے تفصیل سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور یہ بہت ضروری اور بہت اہم ویڈیو ہے۔ ایک ایک شبد اس کا بہت قیمتی ہے۔ مخرج آتا ہے تجوید کے اندر، اور ایک صفت آتا ہے یا صفات کہہ دیجئے، اور ایک آتا ہے وقف۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر کے تجوید بنتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھو۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھو کا مطلب بھی یہی ہے، ترتیل کے اندر تجوید ہی آتی ہے، اور تجوید کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ دوسرا، حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ قرآن اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے وہ نازل کیا گیا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا نا۔ قرآن کس طرح سے پڑھا جانا چاہیے؟ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اب یہ 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے قرآن، تو اس زمانے کے لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن اس طرح سے نازل ہوا ہے اور اس طرح سے پڑھا جانا چاہیے؟ تو علماء کرام نے کیا کیا ہے، یہ تجوید کا ایک کورس پورا بنایا ہے، اور اس تجوید کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تاکہ انسان قرآن اسی طریقے سے پڑھنے لگے جس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا ہے۔ قرآن کو جب ہم تجوید کے ساتھ میں پڑھیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ایک حرف پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 نیکیاں صرف ایک حرف پڑھنے پر۔ اتنی کم محنت، اتنا کم ٹائم اور ثواب زیادہ۔ ہم میں سے ہر آدمی ایسا بزنس کرنا چاہتا ہے کہ جس میں کم سمے دینا پڑے اور کم محنت ہو، زیادہ ٹائم نہ ہو، زیادہ انویسٹمنٹ نہ ہو، اور پروفٹ زیادہ ہو۔ یہ آخرت کا بزنس ہے، اور اس سے بہترین بزنس کیا ہو سکتا ہے آخرت کا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پڑھنے پر۔ ایک حرف بولے تو الف یا با، الف کہہ دیا تو 10 نیکیاں، با بول دیا تو 10 نیکیاں، ٹوٹل 20 نیکیاں ہو گئیں صرف 2 حرف پڑھنے پر۔ ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں میں آپ کو، یہ میں نے لکھا الحمد، حمزہ لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحمد البجد الحمد، تو ایک حرف یہ ہے الف، دوسرا لام، تیسرا ہا، چوتھا میم، اور پانچواں دال۔ تو کتنے حروف ہو گئے؟ 5۔ 10 سے گنا کریں ہم اس کو، کتنے ہو گئے؟ 50۔ 5 حروف ہم نے پڑھے، الحمد الحمد الحمد۔ کتنی جلدی جلدی میں نے پڑھ دی، کتنے کم سمے میں؟ تو آپ اندازہ لگائیے کتنی نیکی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک رکوع میں کتنے لیٹر ہوں گے، ایک پارے میں کتنے ہوں گے، پورے قرآن میں کتنے ہوں گے، تو ہماری کس قدر نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ چلیے سمجھتے ہیں تجوید کے بارے میں۔ مخرج کہتے ہیں، الف ہے، با ہے، تا ہے، ٹوٹل حروف کتنے ہیں قرآن کے اندر؟ 29۔ عربی کے الفابیٹس 29 ہیں، جس طرح سے انگلش کے الفابیٹس 26 ہیں۔ تو یہ 29 جو حروف ہیں کہیں سے تو ادا ہوتے ہوں گے، منہ کے الگ الگ حصوں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ با ہے، اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ ملائیں گے ہم اس طرح سے تو با ادا ہوگا۔ یہ 2 چیزیں ٹچ کی ہیں میں نے تو آواز الگ ہے، لیکن اب آواز الگ ہے کیونکہ یہ 2 الگ چیزیں ٹچ کی ہیں میں نے، اور یہاں 2 الگ چیزیں ٹچ کی ہیں۔ اسی طرح سے الگ الگ حرفوں کی سب کی الگ الگ آوازیں ہیں، تو جب آوازیں الگ الگ ہیں تو منہ کے اندر کے جو حصے ہیں الگ الگ ٹچ ہوں گے تبھی تو ادا ہوں گی نا، ٹھیک ہے۔ 29 حرفوں کے ایک ایک مخرج کو صحیح معنی میں سمجھنا، پریکٹس کر کے اسی جگہ سے ادا کرنے لگنا، تو یہ ہو جاتا ہے مخرج کا سیکھنا۔ اگر ہم نے مخرج نہیں سیکھا تو حرف کہیں سے ادا ہوتا ہے، ہم کہیں سے ادا کریں گے تو آواز بھی کچھ اور پیدا ہو جائے گی، آواز پیدا ہو گئی تو قرآن کا پورا ترجمہ بدل جائے گا۔ تو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے ثواب، لیکن ہمیں گناہ مل گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں صفات پر۔
صفات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پہ الف با میم تا یا کوئی بھی حرف ہے، تو ان کو کبھی کبھی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا اور پتلے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح سے حرفوں کے اندر بھی ہوتا ہے یہ، کچھ حرفوں کو موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، کچھ حرفوں کو پتلا یا باریک کر کے پڑھنا چاہیے، کچھ حرفوں کو کھینچنا چاہیے، تو یہ سب یہ صفات کے اندر آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتا ہے اخفا، اوکے، ایک ہوتا ہے غنہ، اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی ہیں قرآن کے اندر، یہ سب صفات میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا سیکھنا صفات میں آتا ہے، اور صفات کو سیکھنا بھی تجوید ہے۔ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے اندر چھوٹی سی جیم بنی ہوئی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں قرآن اور پھر بعد میں کیا آ گیا گول آیت، تو گول آیت جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد میں یہ گول آیت ہے، یا میم آپ کو دیکھنے مل جائے گا اسی طرح سے، یا لام الف دیکھنے ملے گا۔ تو ان سب چیزوں کو سمجھنا بھی یہ تجوید میں آتا ہے، اور اس کو وقف کی علامات کہتے ہیں، یعنی جیم پر رک سکتے ہیں یا نہیں رک سکتے یہ سمجھنا۔ میم پر رکنا کیسا ہے، میم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، بہت ضروری ہے میم پر رکنا، جہاں بھی میم آ جائے تو وہاں پر آیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ قرآن کے اندر اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ان غلطیوں کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو طرح کی غلطی کر سکتے ہیں ہم قرآن پڑھتے وقت۔ ایک کا نام ہے لحن جلی، ایک کو لحن جلی کہتے ہیں، ایک کا نام ہے لحن خفی۔ یہ لحن جلی کو پہلے سمجھتے ہیں، یہ طا ہے اور ایک یہ تا ہے۔ اگر طا کو ادا کرتے وقت ہم نے کہہ دیا تا، جیسے صراط الذین ہے قرآن کے اندر، تو وہاں طا ہے، اگر وہاں کوئی تا کہہ دیتا ہے، یہ ادا کر دیتا ہے، تو وہاں پورا ترجمہ بدلے گا، پورا حرف بدلے گا، تو جب ترجمہ بدلنا ہم جانتے ہیں کتنا گناہ ہے۔ تو یہ ہو گئی لحن جلی، اس سے بچنا 100% ہر کسی کو ضروری ہے۔ یہ ایک میں نے اگزامپل دیا ہے، تا اور طا کا، ہا اور ہا بھی ہے، قاف اور کاف بھی ہے، بہت سارے حروف ہیں، ان سب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لحن جلی سے بچنا ہر انسان پر فرض ہے۔ یہ ہے لحن خفی۔ لحن خفی مطلب چھوٹی غلطی، لحن جلی بڑی غلطی، لیکن لحن خفی اس سے بچنا بھی ویسے ضروری ہے، تجوید کے مطابق ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو، لیکن لحن خفی پہلے سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ را ہے، را کو اگر میں نے موٹا کر کے نہیں پڑھا، باریک کر دیا، تو یہ لحن خفی کہلائے گی۔ اسی طرح سے میں نے مد نہیں کیا، مد آیا کہیں قرآن میں، مد نہیں کیا، یا غنہ نہیں کیا، یا اخفا نہیں کیا، تو یہ سب لحن خفی کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو قرآن میں اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن جو خوبصورتی تھی قرآن کی وہ خراب ہو جائے گی۔ تو قرآن کو اگر خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، 100% صحیح معنی میں پڑھنا ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری اور لحن خفی سے بھی بچنا ضروری۔ اب آگے ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ مخرج سمجھنا ہے، ڈیٹیل میں ایک ایک حرف کا میں مخرج بتانے والا ہوں آنے والی ویڈیوز کے اندر، اور اسی طرح سے اس پہ بورڈ پر لکھ کر کے میں آپ کو سکھاؤں گا۔ صفات سیکھنی ہے، غنہ، اخفا، مد، ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں۔ ان ویڈیوز کو آپ کو سننا ہے سبق کی طرح، جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے چلے جاتے ہیں نا ویڈیوز، ریل دیکھ رہے ہیں، ریل دیکھنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ باتیں رکتی ہے ذہن میں، تھوڑی دیر کے لیے اچھا فیل ہوتا ہے، کیا اچھی بات کہی گئی ہے، لیکن سب پھر بھول جاتے ہیں نا۔ تو لانگ ویڈیوز سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس کو سبق کی طرح لو کہ ایک ٹیچر ہے سامنے، اور ہو سکے تو نوٹ بک اور پین اپنے پاس میں رکھیے، اور بالکل علیحدہ بیٹھ کر کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک چیز کو سمجھیے گا، تب ہم آسانی سے سیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو آپ کو یہ شیئر بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے۔ اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو جو لوگ سیکھیں گے قرآن کریم، آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کا۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بھی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہو پائے گی۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔